اگر تم میرے مدرسے کی ایک اینٹ گراؤ گے تو میں تمہارے حکومت اور اقتدار کو زمین بوس کر دوں گا۔ یہ جملہ ہے اس مرد کلندر جو تمام مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ 7 ستمبر لاہور پاکستان لاہور میں مینار پاکستان کے اندر تحفظ ختم نبوت جو گولڈن جوبلی کے طور پہ منائی گئی، اس کانفرنس کے اندر عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس کانفرنس کی وساطت سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جملہ کہا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ اسی دوران میرا ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھی پاکستان کے اندر، پاکستان جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بطور نعمت کے عطا کیا ہے، اور پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جہاں ہمیں مذہبی معاملات کرنے میں بہت آزادی ہے، کہ ہم یہاں پہ قرآن کی تعلیم، دعوت و تبلیغ، سارے جو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ ہم پاکستان کی سرزمین پہ آزادی کے طور پہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، پاکستان تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پاکستان کے لیے نعمت کیا چیز ہے؟ تو اسی دوران دل میں یہ خیال آیا کہ پاکستان کے لیے یہ جو نعمت ہے وہ ہے پاکستان کے اندر موجود مذہبی لوگوں کا وافر مقدار میں ہونا، کہ وہ مسلمان جو اپنے دین سے، اپنے اسلام سے، اپنے عقائد و نظریات سے محبت کرتے ہیں، ان ایسے لوگوں کا پاکستان میں موجود ہونا یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کہ وہ لوگ ختم نبوت سے بھی محبت کر رہے ہیں، قرآن پاک سے محبت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، اسی طرح دین کی جتنے بھی شعبے ہیں، شعائر اللہ ہیں، ان تمام سے محبت کرنے والے لوگ، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ لوگ پاکستان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ یعنی جو اپنے دین سے، اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے نظریات سے محبت کر رہے ہیں، یہ لوگ پاکستان کو مل رہے ہیں دینی مدارس سے، کہ دینی مدارس لوگوں کے ایمان، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے نظریات، ان کے شب و روز کے اعمال، حتیٰ کہ ادنا سے ادنا سنت جو لوگوں کو جس کا علم نہیں، تو دینی مدارس محنت کر کے وہ سنت بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری نعمت جو پاکستان کو مل رہی ہے، مذہب کی حفاظت، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، یہ دینی مدارس کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ تو اسی لیے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر تم میرے مدرسے کی ایک اینٹ گراؤ گے تو میں تمہاری حکومت اور تمہارے اقتدار کو زمین بوس کر دوں گا۔ تو اسی لیے دینی مدارس کی افادیت کو سمجھیے، کہ دینی مدارس جو اپنی محنت آپ کے تحت، یعنی جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، مادی اسباب نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے، اور دوسرے نمبر پر اپنی عوام، پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنے مذہب سے، دین سے محبت کرتے ہیں، تو وہ دینی مدارس کا تعاون کرتے ہیں، اور دینی مدارس میں وہ افراد تیار ہو رہے ہیں جو اپنے مذہب اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، احادیث نبویہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اسی لیے دینی مدارس کی حفاظت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کا ایمان، لوگوں کا نظریہ، آنے والی نسل جو ہے وہ محفوظ رہے اور دین کے ساتھ جڑی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی دینی مدارس میں صحیح معنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔